اس کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الیکشن کے ڈیو پروسیس کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا، قانون کے مطابق نہیں، حقائق میں نہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف پالیسی اس حکومت اور الیکشن کمیشن کے دیے گئے پالیسی کے تحت ملک بھر میں ریٹرننگ افسران نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ان کے تمام امیدواروں کو کم و بیش ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اور ڈسکوالیفیکیشن کسی امیدوار کی ہوتی ہے قانونی اور آئینی ریسٹرکشن کے تحت، جہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن کا بار ہٹ کرے گا، جس طرح آرٹیکل 62 پرووائڈ کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں قانون بنانا شروع کیا۔ میں مثال دیتا ہوں، میرے حلقہ 32 میں NA32 پشاور سے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ آرڈر میرے پاس آیا تو دیکھا کہ جی میرے نام پہ پشاور کے 6 گھروں کے پانی کے کنیکشن ہیں، اور ان پانی کے کنیکشنوں کے بل اکتوبر ماہ کے میں نے ادا نہیں کیے، تو لہٰذا میں ڈسکوالیفائی ہوا۔ اب پوری قوم کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی پانی کا کنیکشن کسی بھی شہر میں نہیں لیا ہے۔ پانی کے کنیکشن کے لیے یہ فارم دینا ہوتا ہے، شناختی کارڈ دینا ہوتا ہے، پھر تسلسل سے آپ بل بھرتے جاتے ہیں۔ آل آف اے سڈن اکتوبر میں پشاور میں 6 گھر پتہ چلا ابتدائی کہ انہوں نے شیر افضل نام کے جتنے یہ ڈیفالٹر تھے ان کے بل جو ہے ریٹرننگ افسر کو بھیج دیے کہ جی یہ وہ شیر افضل ہے، اور وہ میرے کھاتے میں ریٹرننگ افسر نے ڈال دیے۔ پھر زیادہ تر ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ ہیں کہ جی آپ پہ پرچے ہیں، فلاں پہ پرچے ہیں۔ کم بختو، یہ پرچوں پہ کون ڈسکوالیفائی ہوتا ہے؟ اور پرچے تو اب ہماری جو ہے شناخت بن چکی ہے۔ پاکستان بھر میں کون سا ایسا PTI کا لیڈر ہوگا یا ورکر ہوگا جس پہ پرچے نہیں ہوں گے؟ یہ پرچے نہیں ہوتے ہیں جس پہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بندہ اگر سزا بھی ہو جائے تو جب تک کہ مارل ٹرپیچیوڈ کا آفینس نہ ہو، ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ FIR جو ہیں وہ تو آپ کلو اور منوں کی حساب سے دے رہے ہیں، اور آپ نے خود پھر اسی کو بینچ مارک بنا دیا۔ پاکستان میں PTI کے امیدواروں کو الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہ لینے کے لیے پروپوزل اغوا کیے گئے، سیکنڈر اغوا کیے گئے، امیدواروں کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ ٹیکسلا سے ہمارے کرنل اجمل صاحب کو اٹھا لیا گیا، اور کتنے ہمارے پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے، عثمان ڈار کے بھائی کو اٹھا لیا گیا۔ یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس بلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، یہ اس بلڈنگ کی، اس عدالت کی ذمہ داری ہے۔ آئین نے ان کو یہ فرائض دیے ہیں، آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے، ناانصافی، ظلم اور جبر کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنا ہے، اور یہ تمام ہائی کورٹس اس کی ذمہ دار ہیں۔ آرٹیکل 199 یہ اختیار صرف ہائی کورٹ کو دیتا ہے۔ تو کیوں کر ان عدالتوں کے سائے تلے پاکستان میں یہ شیطانیت کا رقص ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان میں قانون کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے انصاف کے لیے۔ انصاف تو تب ہوگا جب پہلے قانون پہ عمل درآمد ہوگا، یا اب انصاف نہ انصاف ہے نہ قانون ہے، طوائف الملوکی ہے، اور اتنی بڑی بڑی عدالتیں اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اور ہم چیخ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اور پاکستان اگر الیکشن ان کا خیال تھا، ان کا خیال تھا، اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، یہ PTI کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے 4-5 ایام میں۔ ہمارے تمام امیدوار واپس آئیں گے۔ جب امیدوار بھی ہوں گے اور بیڈ بھی ہوگا، تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کو تاخیر کا نشانہ بنائیں گے، اور تاخیر کے لیے اس ملک میں کوئی ہنہونی ہوگی
کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا پوری قوم کو الرٹ رہنا چاہیے کہ اب جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو جن کو لایا گیا اس لاڈلے کو جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور اب کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا، کیوں نہیں، اب وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے والا ہوں. وزیر اعظم دو لوگ بناتے ہیں، یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں. ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے، اور عوام کے ساتھ عوام کا رویہ اس کی پارٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میدان میں جا کے دیکھ لیں. 2.5 مہینے 3 مہینے پورے ہونے کو ہے، پاکستان بھر میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکا، اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گردنوں پہ انہوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں. الیکشن شیڈول آ چکا ہے اور صرف پاکستان تحریک انصاف پہ قدغن ہے. یہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ساری عدالتوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو کلیئر کٹ انصاف مل رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ باقی عدالتوں سے ایک الگ سٹانس لے کے کھڑی ہے. پشاور ہائی کورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انصاف تب ہو، یہ میں آپ سب کو سمجھا دوں. پشاور ہائی کورٹ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، کوئی احسان نہیں کر رہی ہے. اسی کی تنخواہیں میں لیتے ہیں، اسی لیے یہ مسند نشین ہے. کوئی گریس تو نہیں ہے اگر مجھے میرا حق ملتا ہے. پشاور ہائی کورٹ کی واحد خوبی یہ ہے کہ ڈری نہیں ہے، سرنڈر نہیں ہوئی ہے. باقی میں آپ کو عرض کر دوں، ملک میں یہ طوائف الملوکی نہ ہوتی اگر عدالتیں جو ہیں قانون کے ساتھ کھڑی رہی تھی. کیوں کر ایک آئی جی کی ضرورت ہوتی ہے بلا وجہ اس کی پولیس جاتی ہے جمشید دستی کے گھر میں، بلا وجہ مجھے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے. ہائی کورٹ 5 دن بعد کہتی ہے غلط فیصلہ تھا گرفتاری کا. یہ قانون ہے، جس نے مجھے غلط اندر کیا اس کو بلاؤ نا، اس کو بھی اندر کرو. یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے. 14 دفعہ علی محمد خان کو گرفتار کیا گیا، 17 دفعہ شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا رہائی کے بعد. یہ کیسے احکامات ہیں آپ کے؟ جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر مجال کیوں ہیں؟ یہ پنجاب کے آئی جی، کے پی کے آئی جی، یہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی. پشاور میں انہوں نے ہمارے ساتھ کم کیا، راستے کاٹے، روڈ کاٹے، پھولیں گرائیں، ہر جگہ پہ مجھ پہ پرچے کیے، ہمارے ورکروں کو اٹھایا، اغوا برائے پریس کانفرنس ہوئی. یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ آئی جی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے اور اگر عمل درآمد نہیں ہوئے تو اس کو جیل میں بھیجتے. انصاف تب ہوتا. یہ انصاف نہیں ہے. مجھے چھوڑ دیا، چھوڑنا تو بنتا ہے نا، میں نے کچھ کیا نہیں ہے. جمشید دستی کے حوالے سے تصحیح کر لیں کہ اس کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا، جمشید دستی ڈرامہ کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے سسرال والے بعد میں آ جاتے ہیں، تو لہذا ایسے سسرالیوں کی اور نواز شریفوں کی بات پھر ذہن میں نہیں لگتی ہے. آگے کوئی سوال؟